السلام علیکم عزیز طلبہ، محمد حبیب اللہ، ڈپارٹمنٹ آف اردو، ایڈمائر کالج آف سائنس اینڈ کامرس کی طرف سے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ بچوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا اور میرا تعلق لیکچر نمبر 7 سے لے کر 12 تک ہوگا۔ پہلے آپ نے لیکچر نمبر 1 سے لے کر 6 تک گرامر کا پورشن پڑھا۔ اب ہم نے لیکچر نمبر 7 سے لیکچر نمبر 12 تک ہمارے پیپر کا جو بی حصہ ہے، پیپر بی کہلاتا ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں مختلف قسم کے سوالات ہوں گے آپ کے سامنے۔ یقیناً آپ لوگ پہلے یہ پڑھ بھی چکے ہیں، پیپر بھی دے چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا طریقہ کار یہاں پر آپ کو پہلے کی نسبت مختلف نظر آئے گا۔ تو آج کے اس لیکچر نمبر 7 میں ہم نے جو چیز پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، وہ ہمارا درخواست کا پورشن ہے۔ ہمارے پیپر کا سوال نمبر 7 ہی ہے یہ۔ اس میں درخواست اور رسید آتی ہے، یعنی دونوں چیزیں ہمارے سوال نمبر 7 کا حصہ ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ بورڈ کے پیپر میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آتی۔ اگر آئے گی تو اکیلی درخواست آئے گی، اگر درخواست نہیں آئے گی تو پھر رسید کا پورشن آئے گا، یعنی رسید آپ کو لکھنی ہوگی۔ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پیپر میں آتی ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ رسید کے درخواست کے حوالے سے ہے۔ رسید انشاءاللہ اس سے نیکسٹ لیکچر ہوگا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، درخواست کے بارے میں جانتے ہیں کہ درخواست ہوتی کیا ہے۔ تعریف اور اس کا تعارف ہے۔ درخواست فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی التماس، گزارش، آرزو، تمنا، سوال یا عرض کے معنوں میں آتا ہے یہ لفظ۔ اصطلاحی طور پر انفرادی یا اجتماعی شکایت یا مسئلہ کے کسی افسر یا حاکم پرنسپل کے نام فیس یا جرمانے کی معافی یا چھٹی کے لیے درخواست، سند یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے تعلیمی ادارے کے سربراہ کے نام درخواست، ملازمت حاصل کرنے کے لیے کسی محکمے کو درخواست وغیرہ۔ یہ درخواستیں اور عرضیاں اگرچہ بنیادی طور پر خطوط کا درجہ رکھتی ہیں، مگر عام خطوط سے یکسر مختلف ہوتی ہیں، اور ان کا شمار سرکاری خطوط یا سرکاری مراسلت میں ہوتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے حکومت یا کسی سرکاری یا غیر سرکاری محکمے سے ہوتا ہے۔ چنانچہ لکھنے والا اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی بجائے سارا زور اس معاملے کے بیان پر دیتا ہے جس کے سلسلے میں اسے لکھنے کی ضرورت پیش آئی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے درخواستوں اور عرضیوں کا سرکاری خطوط اور مراسلت کی طرح ایک لگا بندھا اور مقررہ انداز ہوتا ہے، جس میں کسی فرد کے لیے جدت طرازی، ادھر ادھر کی باتوں یا بے تکلفانہ انداز کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ عزیز طلبہ، یہ تو مختصر سا تعارف اور تعریف تھی درخواست کے حوالے سے۔ اب ہم نے درخواست لکھنے کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ میٹرک لیول تک یہ سوال حل کرتے آئے ہیں، لیکن اب آپ کی فرسٹ ایئر کی کلاس ہے، اس میں تھوڑا سا طریقہ کار آپ کو سمجھنا ہے۔ تھوڑی سی چیزیں جو کہ شاید آپ نے پہلے ان پر توجہ نہیں کی ہوگی، اب آپ نے ان کو غور سے اور توجہ سے سننا بھی ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ درخواست لکھنے کے لیے چند ضروری باتیں ہیں جو کہ ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں ہم لوگ۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ درخواست لکھنے کے سلسلے میں مندرجہ ذیل ہدایات کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، درخواست لکھنے کے لیے سب سے پہلے اس افسر یا حاکم مجاز کا عہدہ لکھا جاتا ہے جسے درخواست دینا مطلوب ہو۔ یہ عہدہ دائیں سے بائیں پوری سطر میں لکھا جا سکتا ہے اور کاغذ کے دائیں طرف شروع میں پہلی لائن میں آپ نے اس کو لکھنا ہے۔
اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے ہمارا اسی درخواست کا، اچھا بتاتا چلوں آپ کو اسٹوڈنٹ کہ اس لائن کے لکھنے کا باقاعدہ ہمیں ایک نمبر بھی ملتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے فیس معافی کی درخواست لکھنی ہے تو آپ اپنے کالج کے پرنسپل کے نام درخواست لکھیں گے، جس میں جو پہلی لائن آپ نے لکھنی ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے بخدمت جناب پرنسپل. اس کے ساتھ آپ نے صاحب کا لفظ نہیں لکھنا، جناب بھی لکھ دیں گے صاحب بھی لکھ دیں گے تو نمبر آپ کا کٹ جائے گا. تو آپ لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل. مزید یہ باتیں آگے جیسے ہم درخواست ڈسکس کریں گے اس میں یہ باتیں آ جائیں گی، مزید آپ کو وہاں پر جا کر یہ بات کلیئر کراؤں گا. دوسرا جو سٹیپ ہے بیٹا ہمارا وہ یہ ہے درخواست کا عنوان کی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے. عنوان ہمیشہ مختصر ہوتا ہے، 2 لفظ 3 لفظ 4 لفظ، پوری لائن کا عنوان کبھی بھی نہیں لکھنا. اب فیس معافی کی اگر درخواست ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں درخواست برائے فیس معافی، یا صرف فیس معافی بھی لکھ سکتے ہیں. اس کا بھی باقاعدہ طور پر آپ کو ایک نمبر ملے گا. تیسرے نمبر درخواست میں جناب عالی کے لکھنے کا ہے. جناب عالی آپ لکھیں گے، کوشش کرنی ہے کہ دائیں سائڈ پر لکھا جائے اس لفظ کو، اور اس کا املا بھی درست ہونا چاہیے. آگے چل کر اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے جیسے درخواست ہم شروع کریں گے. یہ 3 نمبر مارکنگ کے دوران آپ کو ہر لائن کا الگ الگ ایک نمبر دیا جائے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے درخواست کی باڈی جو کہ 5 نمبروں پر مشتمل ہے. درخواست کا موضوع آپ کے سامنے ہوگا اور آپ نے ایک پیراگراف میں کبھی بھی درخواست نہیں لکھنی. کم از کم 2 پیراگراف بنائیں، 3 پیراگراف بنائیں. جیسے ہی موضوع آپ کے سامنے آئے آپ نے فوراً اپنے دماغ کے اندر ایک سکیچ تیار کرنا ہے کہ میں نے کون سی بات کو کس جگہ پر لکھنا ہے اور اس کی ترتیب کیا ہے. یہ نہیں کہ مختصراً جیسے ہم لوگ لکھتے آئے ہیں میٹرک لیول تک کہ ایک پیراگراف کے آدھا صفحہ بھی بڑی مشکل سے ہم لکھ پاتے ہیں. تو یہاں پر تھوڑا سا آپ کو جان مارنی پڑے گی، آپ کو زیادہ لکھنا پڑے گا تاکہ آپ کو بہتر نمبر مل سکیں. جیسے ہی ہماری یہ درخواست کی باڈی مکمل ہوگی، اختتام پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سینٹر میں ہی جناب اس میں عین نوازش کے الفاظ آپ نے لکھنے ہیں، بالکل سینٹر میں آئیں گے یہ. اور اس کے بعد آپ کا جو سمجھ لیں کہ درخواست کا ایک طرح سے اختتام ہو جائے گا. اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ درخواست کے اختتام پر 2 باتیں جو آپ نے یقینی طور پر ذہن نشین کرنی ہے اور ان کو سمجھنا بھی ہے. دائیں سائڈ پہ آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے جناب عالی کی اس کی عین نوازش کی لائن کے بعد، لیکن جو بائیں سائڈ ہے وہاں پر آپ نے العارض کے الفاظ لکھنے ہیں. یہ دونوں لفظ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یعنی ایک طرف ڈیٹ لکھنی ہے اور دوسری طرف العارض کے الفاظ لکھنے ہیں، یہ ایک ہی لائن میں آئیں گے. ابھی ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ درخواست کیسے لکھنی چاہیے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے آپ کو ایک پوری درخواست نظر آئے گی کہ درخواست ہم نے لکھنی کیسے ہے. یہ درخواست آپ کے سامنے چیئرمین بورڈ کے نام درخواست ہے جس میں سند کے حصول کے لیے آپ نے درخواست لکھنی ہے. سب سے پہلی لائن میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ بخدمت جناب چیئرمین کوما لگا دیجئے گا. یہاں پر صاحب کا لفظ آپ نے نہیں لکھنا، جناب لکھ دیا ہے تو یہاں پر صاحب نہیں آئے گا. کوما لگا دیجئے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور. یہ آپ کی پہلی لائن ہے. اسی طرح اگر آپ لکھیں گے تو باقاعدہ طور پر آپ کو ایک نمبر بھی ملے گا. دوسری لائن پہ دیکھیے عنوان کی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے، مختصراً عنوان لکھنا ہے آپ نے، درخواست برائے حصول سند. اس کا بھی لکھنے کا باقاعدہ ایک نمبر ہے. نیکسٹ جو ہمارا ہے یہ پوائنٹ جناب عالی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ دیکھیے اس کا املا بھی ایسے ہونا چاہیے. اکثر بچے کیا کرتے ہیں جناب عالی کے جو الفاظ ہیں اس کو غلط لکھتے ہیں تو جس کی بنا پر وہ نمبر کٹ جاتے ہیں ان کے. جناب عالی کا جو درست املا ہے وہ یہ نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے یہ والا املا اس کا درست ہے. اگر آپ اس انداز سے لکھیں گے تو یقیناً آپ کا نمبر کٹ جائے گا. یا اکثر بچے کیا کرتے ہیں یہ سائن ہی نہیں لگاتے اور لام چھوٹی لی کے اوپر کڑی زبر لگا دیتے ہیں. تو یہ اس طرح اگر آپ لکھیں گے تو تب بھی آپ کا نمبر جو ہے وہ کٹ جائے گا. تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ درست املا کا انتخاب کریں. اگر اس طرح بھی آپ لکھتے ہیں تو تب بھی یہ آپ کا لفظ جو ہے وہ غلط تصور ہوگا، اس کا نمبر کٹ جائے گا. ابھی دیکھیے کہ حصول سند کے لیے یہ درخواست لکھی گئی ہے.
चेयरमैन बोर्ड के नाम मुअद्दबाना गुजारिश है कि बंदा ने बोर्ड का इंटरमीडिएट का पहला सालाना इम्तिहान 2016 दिया था, जिसमें कामयाबी की इतला का कार्ड बंदा को मौसूल हो गया था, मगर 2 साल गुजर जाने के बावजूद बंदा को ताहाल सनद मौसूल नहीं हुई, जबकि मेरे अक्सर शरीक इम्तिहान साथियों को सनदें कभी की मौसूल हो चुकी हैं। नतीजे की इतलाई कार्ड की बुनियाद पर मुझे बीए में दाखिला तो मिल गया था, मगर अब मुझे बीए का इम्तिहान देना है और दाखिला भेजते वक्त फार्म दाखिला की तस्दीक के लिए इंटरमीडिएट की सनद अज बस ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। लिहाजा इल्तमास है कि बराह करम मेरी इंटरमीडिएट की सनद बिला ताखीर मज़ीद इरसाल की जाए, ताकि बंदा को बीए के इम्तिहान के सिलसिले में किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। मेरे कवायफ जो हैं वो हस्ब ज़ेल हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, ये सारे कवायफ आपको नजर आएंगे। इम्तिहान कौन सा दिया था? इंटरमीडिएट पहला सालाना इम्तिहान 2016। रोल नंबर ये लिखा हुआ है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया गया है यहाँ पर, नाम, फिर वल्दियत, कौम, फिर मज़ामीन लिख दिए गए हैं, ताकि पता चले कि कौन सा इम्तिहान और कौन से मज़ामीन के साथ आपने इम्तिहान दिया, उसमें सब्जेक्ट आपके क्या थे। ये तमाम सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिए गए हैं। कॉलेज का हवाला दे देना है और आखिर में देखिए, बराह करम मज़कूरा सनद मंदरजा झैल पते पर अरसाल फरमाई जाए, जनाब वाला की इंतहाई नवाजिश होगी। यहाँ पर देखिए इख्तिताम हो चुका है दरख्वास्त का, अलग लाइन पे सेंटर में एन नवाजिश होगी के अल्फाज आपने लिखने हैं, और उसके बाद देखिए उसके नेक्स्ट लाइन में दाएं साइड पर आपने डेट लिखनी है। डेट के लिखने का अंदाज क्या है? 21 है लिखा हुआ, आगे स्लैश लगानी है, फिर अप्रैल का लफ्ज लिखा है और आगे 2020 लिखा हुआ है, आगे ईस्वी। इसी लाइन में आपने क्या करना है, बाएं साइड पे आपने अल आरिज का लफ्ज लिखना है। ये याद रहे स्टूडेंट के, अल आरिज और डेट आपने एक ही लाइन में इसको लिखना है और उसके बाद अलिफ बे जीम। इसी तरीके से आपकी दरख्वास्त यहाँ पर मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आपने ये दरख्वास्त का तरीका देख लिया होगा और इसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।